اپنے آپ کو ملامت کرے کہ کس گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نام پکارا نا، ان کے صفاتی نام سے پکارا، لیکن جب یہ بات کہی تو نام لے کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا ہے، اس لیے اس وقت میں تم اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو خود کہتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت یہ دعا کیا کرو۔ کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، اور برے کاموں کو ترک کرنے چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہ مانگا کرو، کیونکہ میرے بھائیوں یہ نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تو مجھے توفیق دے تیرا شکر کر سکوں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر انسان کو، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات سمجھائی تھی، اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کی تربیت اور نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو ایک ذرے کے برابر بھی اچھا یا برا کام کرے گا نا، چاہے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کر لے یا زمین پہ یا اس کی تہ میں گھس کے کر لے، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں نیک عمل ہی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا۔ اس دن ہر انسان اپنے اچھے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اسی طرح برے کو بھی، لیکن جب برائی کو دیکھے گا کہے گا کاش میری اور اس کے درمیان دوری ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت نیک عمل والوں سے وعدے کرتے ہیں صرف۔ سورۃ نور میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور تم میں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، صرف ایمان والے نہیں، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین کے اندر تمہیں ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اللہ نے عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا اگر تم نیک ایمان کے بعد نیک اعمال کی طرف آ جاؤ۔ آج ہمارا یہ خطہ بدترین انتشار کا شکار ہے، خوف و ہراس ہے۔ اگر اس خوف و ہراس کو امن میں بدلنا چاہتے ہیں تو اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو ہر خطا کو چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں من بعد خوفہم امنا، لیکن یہ کب ہوگا؟ یعبدوننی، جب صرف میری عبادت کرو گے،
مزاروں آستانوں پہ جا کے غیر اللہ کی عبادت نہیں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف عبادت اللہ کی کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی عبادت سے انکار کر کے اوروں آستانوں پہ جا کے جھکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم الفاسقون، وہ ایمانداروں سے نکل کے فاسقوں میں چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میری